انفو ٹیوب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستوں، اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ وہ کتنے عرصے تک سوتے رہے اور ان کے نام کیا کیا تھے؟ اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی اس انتہائی دلچسپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید الخدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی، وہ خدا حقیقت کی تلاش میں تھے، آپ پر ایمان لے آئے، وہ خدا پرست بن گئے۔ لیکن جو دین کے دشمن و بت پرست ہیں، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے کہ کسی طرح آپ کی آواز کو دبایا جائے، کو نیچا دکھایا جائے۔ چنانچہ ناظرین، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس پہنچ گئے اور اس سے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حیثیت واضح ہو جائے۔ جس کے بعد یہودی عالم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے وحی نازل کی اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک روسی بادشاہ کی حکمرانی تھی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل ہی کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب پہ یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل و صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ غریہ افزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و وحشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرنے والے لرزے باندام ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اسی شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے برپا ہو گیا اور کیوں کر ہوا۔ پھر ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی بھی اس سکے کو دیکھنے والا باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہی ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔
ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکھا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے تھے۔ میرے ساتھی قریب ہی کے غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں گا۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ہوگا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے عمرہ اور مائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اور ناظرین کرام، اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کوٹ جنگل کے کنارے والی ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے لیے کئی برس تھپکا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جو ان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور ناظرین اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کچھ اس طرح سے تذکرہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ غار کہاں ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غار ترکی کے شہر افسوس میں موجود ہے، کیونکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں یہ پورا علاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لہٰذا ان لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی افسوس میں پیش آیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غار شام میں واقع ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ غار الہ کے قریب ہے۔ دوستو، قرآن مجید نے غار کی نشانی بیان کی ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی آتی تھی لیکن دھوپ نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ ساری نشانیاں اردن کے غار میں موجود ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردن میں موجود جو غار ہے وہی حقیقی غار ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے اصحاب کہف کے جس کتے کا ذکر کیا ہے، ماہرین کو اس غار کی کتے کی جبڑے کی ہڈی بھی دریافت ہوئی ہے جو کہ بطور سند پیش کی جاتی ہے، تاہم حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ یہ غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے اور لوگ دعا کے لیے بھی یہاں رکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی یہاں آئے تھے اور انہوں نے غار کی چھت پر بھی کچھ کام کروایا تھا، اور اس کام کے اثر آج بھی موجود ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا اصحاب کہف سے متعلق مختصر سا واقعہ، جسے سن کر یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔
اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی سورہ کاف میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔